خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ آخر ہمارا جسم کسی چوٹ یا بیماری کے بعد حرکت کو دوبارہ کیسے سیکھتا ہے۔ یہ اصل میں دماغ کی خود کو بدلنے کی ایک ایسی کہانی ہے جو امید دلاتی ہے۔ تو چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مطلب جب دماغ اور پٹھوں کے درمیان جو رابطہ ہے، جو سگنل ہے، وہ ٹوٹ جائے تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے بے ربط اور غیر یقینی حرکات کی صورت میں، اور یہ چیز جسم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا جسم فطرتاً آسان اور مؤثر کام پسند کرتا ہے۔ تو جب کوئی حرکت مشکل یا بے ڈھنگی ہو جاتی ہے تو جسم اس سے کرنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ آپ کہہ لیں کہ سکون میں رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہی پٹھے اور بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت زبردست ہے۔ فرض کریں کہ دماغ سے پٹھوں تک ایک عام پکا راستہ ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے وہ راستہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیں جھاڑیوں میں سے ایک نیا کچا راستہ بنانا پڑے گا۔ شروع میں تو ظاہر ہے بہت مشکل ہوگی، لیکن جب اس نئے راستے پر بار بار چلا جائے گا تو وہ راستہ بھی پکا ہو جائے گا۔ یہی ہے دماغ کی خود کو ڈھالنے کی وہ حیرت انگیز صلاحیت۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نئے راستے کو بنانے کی شروعات آخر ہوتی کہاں سے ہے؟ دماغ کی تربیت سے بھی پہلے اصل کام پٹھوں کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی نئی سڑک بنانے سے پہلے زمین کو ہموار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر دو قسم کی بڑی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ پہلی کہ پٹھے بہت زیادہ اکڑ جاتے ہیں، مطلب اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈھیلے ہی نہیں پڑتے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب دونوں ہی صورتوں میں وہ دماغ سے نئے احکامات لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے یہ جو تیاری کا مرحلہ ہے اس کا مقصد بالکل صاف ہے۔ پٹھوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ دماغ سے آنے والے نئے اور بہتر سگنلز کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ان پر ٹھیک سے عمل بھی کر سکیں۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہوتا کیسے۔ ہر مسئلے کو ایک الگ رکاوٹ سمجھیں، اور ہر رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ایک خاص اوزار کی ضرورت پڑتی۔ جب کوئی ایک پٹھا کمزور پڑ جاتا ہے تو ہمارا جسم بہت چالاک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے دوسرے پٹھوں کا استعمال کر کے ایک آپ کہہ لیں شارٹ کٹ یا ایک متبادل راستہ نکال لیتا ہے۔ اس سے کام تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ بہت زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے اور اصلی حرکت جیسا بالکل بھی مؤثر نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک عام نارمل حرکت بالکل سیدھی اور کم توانائی والی ہوتی ہے، جبکہ یہ ٹرک موومنٹ اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ لہٰذا علاج کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس پرانے مؤثر اور فطری طریقے کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ اب آتے ہیں دوسری رکاوٹ پر، یعنی اسپیسٹسٹی یا پٹھوں کی اکڑن۔ یہاں مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں طاقت کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہے آرام نہ کر پانے کا۔ پٹھے ہر وقت اتنے تناؤ میں رہتے ہیں، اتنے کھچے ہوئے رہتے ہیں کہ وہ کسی بھی حرکت کے لیے خود کو ڈھیلا چھوڑ ہی نہیں پاتے۔ اسی لیے یہاں علاج کا فوکس پٹھوں کو آرام دینا ہوتا ہے، ان کا اعتماد بحال کرنا ہوتا ہے، اور سب سے اہم چیز حرکت میں ایک ردھم یا تال پیدا کرنا ہوتا ہے۔ شروعات ہمیشہ بڑی اور آسان حرکات سے کی جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ باریک اور پیچیدہ کاموں کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ردھم بنایا کیسے جاتا ہے؟ اس کے لیے بہت سادہ لیکن کارآمد طریقے ہیں، جیسے تال کے ساتھ گنتی کرنا، میوزک کا استعمال، یا پھر ایک اچھلتی ہوئی گیند جیسی چیزیں۔ یہ سب کیا کرتی ہیں؟ یہ مریض کی توجہ کو ایک جگہ مرکوز کرتی ہیں اور حرکت کو ایک منظم رفتار دے دیتی ہیں۔ چلیے اب ایک اور حالت کی بات کرتے ہیں جسے سیریبیلر اٹیکسیا کہتے ہیں۔ اس میں دماغ کا وہ حصہ متاثر ہوتا ہے جو حرکت میں توازن یعنی بیلنس اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور توازن قائم رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج کا طریقہ بہت منظم ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جسم کے مرکزی حصے یعنی دھڑ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پٹھوں کو ایک ہی جگہ پر روکے رکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے، اور آخر میں بہت اہم مزاحمت یعنی ریزسٹنس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ نئے اعصابی راستوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ اور اب آتے ہیں آخری رکاوٹ پر۔ یہ ہے جسم کی اپنی پوزیشن کو محسوس کرنے والی حس کا ختم ہو جانا۔ سوچیں، یہ جسم کا اپنا اندرونی جی پی ایس سسٹم ہے۔ اب جب یہی سسٹم خراب ہو جائے تو دماغ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ یا پاؤں اس وقت کہاں ہیں۔ نتیجہ،
حرکت بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو حل ہے نا وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ دیکھنے کی حس یعنی آنکھوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مریض اپنی حرکت کو غور سے دیکھتا ہے اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ بار بار ایسا کرتا ہے تو دماغ آہستہ آہستہ آنکھوں سے ملنے والی معلومات کو استعمال کر کے پوزیشن کا اندازہ لگانے کے نئے راستے بنا لیتا ہے۔ تو چلیے اس سب کو جلدی سے سمرائز کرتے ہیں۔ اگر پٹھوں میں کمزوری ہے تو ٹرک موومنٹس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اگر اکڑن یا اسپیسٹسٹی ہے تو آرام اور ردم پر فوکس ہوتا ہے۔ سیریبلر اٹیکسیا میں جسمانی استحکام کو بحال کرنا پہلی ترجیح ہے، اور اگر حسی نقصان ہے تو آنکھوں کو رہنما بنایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آخر ہے کیا؟ یہ ایک سفر کی طرح ہے، ایک نیا راستہ بنانے کا سفر، اور یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے نا فزیو تھراپسٹ اور مریض دونوں کی طرف سے بے پناہ صبر اور مستقل مزاجی درکار ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ ایک لمبی اور محنت طلب جدوجہد ہے جو دونوں کو مل کر کرنی پڑتی ہے۔ اور کامیابی کا دار و مدار انہی دو لوگوں کے اشتراک پر ہے، مریض اور اس کا تھراپسٹ۔ کیونکہ ہر انسان کا مسئلہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی ایک فارمولا سب پر لاگو نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے لیے ایک ذاتی اور مخصوص حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آخر میں ہم نے اس پوری گفتگو سے کیا سیکھا؟ کچھ اہم نکات ہیں۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ دماغ میں نئے راستے بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ دوسرا، پٹھوں کی تیاری، یہ پہلا اور لازمی قدم ہے۔ تیسرا، ہر مسئلے کا حل مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے ایک خاص اوزار چاہیے۔ اور آخر میں ردم، تکرار اور مزاحمت جیسے اوزار اس پورے عمل کو ممکن بناتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر دماغ حرکت جیسی بنیادی چیز کے لیے خود کو دوبارہ ترتیب دے سکتا ہے تو سوچئے یہ انسانی جسم کی بحالی اور سیکھنے کی صلاحیت کے اور کون سے حیرت انگیز دروازے کھول سکتا ہے۔